स्टेज वाले आप लोग तैयार रहे, वरना मैं आप लोगों का हर अपने मैं छोटी रमजान से ले लूंगा इंशाअल्लाह। क्या अदना थे आले निशान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और पत्थरों में खुदा को मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पत्थरों में खुदा को मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान। माशाअल्लाह, आज जाके पता चला कि जहांगीराबाद के अंदर माजिलों को भी इनाम दिया जाता है। आप लोग तैयार हो जाए, आप लोग आने जाने का रास्ता बरकरार रखें इंशाअल्लाह। आप लोग अगर चलते रहेंगे तो आपके जिस्म का खून दौड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। आप लोग आने जाने का रास्ता बना सकते हैं। क्या अदना थे आले निशान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और पत्थरों को खुदा क्यों मानते हैं लोग, पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आइए दोस्तों, इस्तकबाल करें अपने महबूब खतीब का, आली जनाब हजरत मौलाना हशमतुल्लाह साहब से सख्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाए और अपने बयानात से बैठो सामने को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. برادران اسلام، اسٹیج پہ جلوہ افروز علی جناب صدر جلسہ حضرت مولانا نفیس الحق صاحب مداحی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ مدرسہ کنز العلوم جہانگیر آباد، اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد ذکی صاحب قاسمی، استاذ عربی و فارسی مدرسہ کنز العلوم جہانگیر آباد، حضرت مولانا محمد کلیم صاحب جہانگیر آباد، اسی طریقے سے اسٹیج پہ جلوہ افروز شاعر اسلام جناب شرافت بسوانی صاحب، جلسے کی خوبصورت نظامت فرما رہے جناب حافظ ذکی حسنینی صاحب بیٹھے ہوئے. اس کے علاوہ اسٹیج پہ جلوہ افروز جناب حافظ قاری محمد حذیفہ صاحب، امام مکہ مسجد، اور حافظ محمد انس صاحب. اس کے علاوہ جتنے بھی حضرات یہاں جلسے میں تشریف فرما ہیں،
بڑے خوش قسمت اور لائق مبارکباد ہے کہ اللہ نے ہم سب کے وقت کو دین کی باتوں کی سماعت کے لیے قبول فرمایا۔ وقت تو ہر ایک کا گزر رہا ہے، چند باتیں مجھے بطور سبق کے عرض کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، تقریر کے لیے ابھی بلبلہ انگیز تقریر آپ مولانا کلیم صاحب دہرپوری سے سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے علاوہ اور بڑے بڑے مقرر مولانا کلیم صاحب جہانگیر آبادی، مفتی سراج صاحب، جعفر صاحب قاسمی مقدس العالی چند لمحات میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ آپ حضرات بلبلہ انگیز تقریر ان سے سماعت کرتے رہیں گے۔ طبیعت میں کچھ ناسازگی تھی، حاضری سے میں قاصر تھا، آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن عبدالمعید صاحب، اسی طریقے سے حافظ حذیفہ صاحب، حافظ محمد انس صاحب اور آپ لوگوں کی محبت میں مجبوراً مجھے آنا ہی پڑ گیا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مقدمے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ اور ایک حدیث مقدسہ پیش کی، اسی کے اوپر کچھ دین کی باتیں اللہ مجھے کچھ کہنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور بھیجنے کے مقصد کو بھی بتا دیا ہے۔ جیسے ہمارے سامنے یہ بلب جل رہا ہے، لائٹ جل رہی ہے، اس کا جلنا اس کا مقصد ہے۔ جب تک یہ چیز اپنا کام کرتی رہتی ہے اس وقت زینت مکان رہتی ہے، زینت اسٹیج رہتی ہے، اور جب یہ چیز اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہے تو اس کا مقام کوڑے دان ہو جاتا ہے۔ وہ معزز تھے، میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آنے کا اور بھیجنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارے ہوئے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اسی شریعت مطہرہ کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ کے حبیب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ جو کل جہان کا خالق ہے، کل جہان کا مالک ہے، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائی، جس نے چاند بنائے، جس نے ستارے بنائے، جس نے پہاڑ ندی نالے سب کچھ بنایا ہے، اس احکم الحاکمین نے اب ہم سب کے رہبری کے لیے ازل سے لے کر کے اب تک کے رہنماؤں کو بھیجتا رہا۔ بہت سارے انبیاء علیہ السلام اس سے قبل اس روئے زمین کے اوپر آئے اور سب نے ایک مالک کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ آخر میں ہمارے آپ کے آقا امام الانبیاء جگر گوش آمنہ عبداللہ کے لاڈلے سید الاولین والآخرین امام بطحہ تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل و اکمل بن کر کے آتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اللہ نے مجھے اس وقت بھی نبی بنایا تھا جس وقت آدم علیہ السلام آگ پانی اور ہوا میں تیر رہے تھے۔ بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس روئے زمین کے اوپر آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو راہ راست کے اوپر لانے کے لیے بڑی صعوبتیں اور تکلیفیں اٹھائی۔ کتنی تکلیفیں مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، کتنی تکلیفیں مکی زندگی سے گزرنے کے بعد جب مدینے میں پہنچے ہیں وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ یہود و نصارہ کے ساتھ۔ جتنا ہم دین کے کام میں لگیں گے
اتنی ہی صعوبتوں اور پریشانیوں کے پہاڑ ہم پہ توڑے جائیں گے، اور یہ پہاڑوں کا توڑنا اللہ خود فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کبھی مال چھین کر کے آزماتا ہے، اللہ کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے، اللہ کبھی صحت دے کر کے آزماتا ہے، کبھی صحت چھین کر کے آزماتا ہے، اللہ کبھی جو ہے اولادیں دے کر کے آزماتا ہے، کبھی اولادیں چھین کر کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ مختلف طریقے سے آزماتا ہے، لیکن جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں بھی سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا سے گزرنے کے بعد ہر مرحلے میں اس کے لیے آسانیاں فراہم کی جاتی ہیں۔ آج ہم کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے؟ جب تک کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر گامزن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی بنی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعمال ہماری زندگی میں تھے، ہم فلاحیاب تھے، ہم سردار دنیا تھے، ہم حاکم دنیا تھے، لیکن آج ہم نے اس طریقے کو فراموش کر دیا، اس طریقے کو چھوڑ دیا، اور ہم کہاں تھے کہاں پہنچ گئے۔ اس وجہ سے کیونکہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، معاشرت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، چند باتیں مجھے صرف اس معاشرت کے اوپر عرض کرنی ہے۔ معاشرت کے اندر معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے ہماری آپسی زندگی، ہمارے آپسی جو ہے کام، انسانیت والی ہمدردی کے کام، وہ زندگی ہماری کس نہج کے اوپر گزرنی چاہیے؟ کیا طریقہ ہے کہ جس نہج کے اوپر چل کر کے ہماری معاشی زندگی، ہمارے دنیاوی حالات سمجھ آئے اور ہمارے اخروی حالات سمجھ آئے۔ دنیاوی و اخروی حالات کے سنورنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے، اور صرف سابقہ انبیاء علیہ السلام جیسا نبی نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے اور سید الانبیاء بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی ہیں، آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اتنا بڑا کوئی نبی آیا ہے نہ آپ کے بعد اب کوئی چھوٹا بڑا نبی آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو یہ حکم کر دو کہ اگر اللہ کی محبت کے دعویٰ میں تم سچے ہو تو میری اتباع کرو، میرے طریقے کے اوپر زندگی گزار لو۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر میرا نہج آ گیا، میرا طریقہ آ گیا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم سے چھوٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اعمال ہم سے چھوٹے، ہم خوار ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ پرا ہو کر۔ جب اس کے اوپر عمل درآمد ہوتے تھے لوگ، اسی عمل کی وجہ سے وہ فلاحیاب ہو گئے، عمر سے عمر فاروق بن گئے، ابو بکر سے صدیق اعظم بن گئے۔ لیکن کب مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، سردیوں گرمیوں کا لحاظ کیے بغیر شریعت مطہرہ کے اعمال کو زندگی میں لانا پڑے گا، اب یہ چاہے یا نہ چاہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی تو ہماری یہ ہے کہ ہم نے ایک دین کی محفل سجائی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ بڑے بڑے علماء کو، حفاظ کو، قراء کو ہم نے دعوت دی، اور ہم خود ہی اپنے بستر میں آرام فرما رہے ہیں۔ ایک بات ہم یاد رکھیں، جس نے اپنے علماء سے محبت کی اس نے گویا نبی سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے گویا اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی بنے گی۔ آج کے جلسے میں محلے والوں کا نعرہ
کی پیشکش. میرے بھائیوں یہی ہے ہماری زندگی. علماء کی ناقدری کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ نے اعلان فرما دیا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے علماء سے دشمنی کرتا ہے، میرے علماء سے عناد رکھتا ہے، میرے علماء کی باتوں میں شریک نہیں ہوتا ہے، اس سے میرا جنگ اعلان. اگر اللہ جنگ کا اعلان کر دے میرے بھائیوں ہماری زندگی ہی رہے گی. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم علماء کی قدر کرنا سیکھیں. اگر ہم نے مہمانان کو اپنے گھر میں بلایا ہے تو کم از کم جا کر کے ان سے خیریت تو پوچھ لیں. جن حضرات کو آپ نے دعوت دی 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر دوری سے آپ کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آپ کی بستی تک کے آ گئے. کیوں آئے؟ صرف ایک نسبت کے اوپر. المسلم، چونکہ وہ پڑھے لکھے ہیں ان کو پتا ہے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. آپ نے بھائی ہونے کے ناطے سے ان کو دعوت دی اور دعوت کا قبول کرنا واجب ہے. اس وجہ سے انہوں نے اپنے فرض کو سمجھا، آپ کی حاضری کے اوپر لبیک کر کے جلسے میں تشریف لیا. اور ہم کیسے بدقسمت کہ ہم اپنے گھروں کے بستروں کو چھوڑ کر کے جلسے گاہ تک نہیں آ سکتے. میرے بھائیوں یہ ہماری صرف اور صرف بدقسمتی ہے. اسی کو بدقسمتی کہا جاتا ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں ہم نے اپنی زندگی کو بنانا ہوگا، طریق نبوی کو اپنانا ہوگا. طریق نبوی ہے کیا؟ دین سراپا پورا کا پورا ہے. ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من المہد الی اللحد، بچہ ماں کی گود میں جب سے آتا ہے قبر میں نہیں پہنچ جاتا، اس وقت تک کے کیسے کس نہج کے اوپر زندگی گزارنا ہے سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب عمل کرنا ہمارا کام ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اجمعین نے اس کے اوپر عمل کیا. اللہ نے ان کو دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں صرف رہبر نہیں بنا کر کے بھیجا تھا، صرف راستہ دکھانے نہیں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ نے مجھے صرف تعلیم بتانے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تعلیم سکھلا کر کے اس کے اوپر عمل کر کے دکھانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. خیر القرون ہم ہر جمعے میں سنتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے. جتنی مجھ سے دوری ہوتی چلی جائے گی لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں گے. وہ خیر القرون کا زمانہ صرف 10 سال کا زمانہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر صحبتیں جھیلتے رہے. آخر میں جب لوگوں نے مجبور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ہجرت فرمائی. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر القرون کے اندر رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 64 سال کی عمر میں دنیا سے رحلت فرما کر کے چلے گئے. اس کے بعد کا زمانہ جو آتا ہے وہ تقریباً 100 سال کا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم کے اندر وہ زمانہ آ گیا کہ میرے صحابہ کا زمانہ ہے. وہ زمانہ بھی بڑا خوبصورت ہے. پھر فرمایا 110 سال ہو گئے. پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ آیا تابعین کا زمانہ.